بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 5:30 بجے تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ 3 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک یہ بارشوں کا سلسلہ ہے، اور اس میں جو شدت ہے وہ 5 اکتوبر سے 7 اکتوبر کے درمیان دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں ہے، اور ویسے 4 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک پنجاب یعنی پاکستانی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے، اور یہی سلسلہ بھارتی پنجاب میں بھی ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اور وائڈ سپریڈ وائڈ رینج کا یہ سلسلہ ہے۔ پیچھے اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان، یہ بھارتی ریاستیں ہیں جہاں پر بارش ہوگی۔ نیو دہلی تک بھی جا سکتا ہے، یو پی کے کچھ اتر پردیش کے علاقے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جموں و کشمیر چکے ہم نے تو ہماچل پردیش کو دیکھنا ہے یا جموں و کشمیر کو دیکھنا ہے یا بھارتی پنجاب جہاں سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو ان میں بھی بارش ہے اور اچھی خاصی بارش ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جموں و کشمیر جہاں پر راوی اور چناب نکلتے ہیں تو وہاں پر بھی، یا جموں و کشمیر یا آزاد کشمیر جہاں سے دریا جہلم، تو وہاں پر جو علاقے ہیں 100 ملی میٹر سے لے کر 200 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے، اور اگر جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ 200 ملی میٹر اگر بارش کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے تو اس سے خاصا پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خاصی شدت کی حامل بارش ہوتی ہے۔ اور جو گزشتہ دنوں ریلے آئے تھے اس میں بھی 200-250 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، خاص کر جو کشمیر ڈویژن میں تو کم ہوئی تھی، جموں ڈویژن میں بہت زیادہ ہوئی تھی بھارت کے زیر انتظام، جس کے بعد پھر دریا ندی نالے بھی بھرتے گئے اور بہت بڑا سیلاب آ گیا، اور وہاں پر 50 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹا تھا۔ لیکن یہ ابھی جو سلسلہ ہے خاصی شدت کا حامل تو ہے، اور اسی ہی کی وجہ سے ایف ایف ڈی نے یا این ڈی ایم اے نے کہہ رکھا ہے کہ این ڈی ایم اے اور ایف ایف ڈی نے کہہ رکھا ہے کہ درمیانے سوچ درجے کا سیلاب چناب میں بھی آ سکتا ہے یا جہلم کی آپ سٹریم، منگلا ڈیم کی آپ سٹریم میں آ سکتا ہے۔ اچھا، کل ایک نوٹیفیکیشن تھا بی بی ایم بی کا جس میں نے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ دیکھیں، کوئی افیشیل ذرائع سے تو ہم ان کی ویب سائٹ سے تو لیتے نہیں ہیں، جس طرح سے ہمیں اپنا ڈیٹا ملتا ہے ایف ایف ڈی کا یا این ڈی ایم اے کا، ہماری جو گورنمنٹ کے افیشیل ویب سائٹس ہیں وہاں سے مل جاتا ہے، تو وہ مصدق کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور جو بی بی ایم بی کا ایک نوٹیفیکیشن پھر رہا ہوتا ہے تو وہ جسٹ مراسلہ ہوتا ہے، ادھر ادھر سے گھوم کر آ جاتا ہے، تو اس میں ہم اس کو کہہ تو سکتے ہیں کہ ایسے میں کس نے کیا جعلی یا فیک بنانا ہے، اوریجنل ہو سکتا ہے۔ تو آج پھر اس حوالے سے اگر ہے تو پونگ ڈیم سے 50,000 کیوسیک پانی چھوڑا جائے گا، یعنی 30-35,000 سپل ویز کے ذریعے کھولا جائے گا، اور پہلے کم کر دیا گیا تھا، صرف ٹربائنوں کے ذریعے ہی چھوڑا جا رہا تھا، اور باقی جو بھاکڑا ہے وہاں سے بھی فی الحال تو کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہاں سے پانی کو ریلیز کیا جائے گا۔ ہماچل پردیش میں 5 اکتوبر، دیکھیں 5 اگست کی بات کر رہا ہوں، 5 اگست بھی گزر گیا، 5 ستمبر بھی گزر گیا، اکتوبر ابھی امیجن یا تصور کریں یار، اکتوبر میں تو ہم بھول جاتے ہیں نا، ستمبر کی بات کرتے، بارشیں ہمیشہ ستمبر میں اور سیلاب بھی ستمبر میں، تو اب اکتوبر میں بھی یہ حال ہوا کھڑا ہے۔ تو 5 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہماچل پردیش میں شدید بارشیں ہیں، تو اس کی وجہ سے مزید کچھ پانی ڈاؤن سٹریم میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور برف باری بھی ان علاقوں میں ہوگی۔ اور جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی 5 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک شدید قسم کی بارش ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں رجوڑی جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر اسکول آج بھی بند کر دیے گئے ہیں 4 اکتوبر کو۔ تو یہ صورتحال ہے اور بارش، اچھا ایک رات کو میں نے خبر دی تھی ڈولہسٹی ڈیم کی بھی ایک خبر آ رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 اکتوبر یعنی آج رات 11 بجے سے لے کر 5 اکتوبر رات 11 بجے 24 گھنٹوں کے لیے اس کے سپل ویز کھلنے ہیں۔ ڈوڈا اور کشتواڑ جو ضلع ہیں وہاں پر جو علاقے چناب کے ساتھ پڑتے ہیں تو ان کو انہوں نے خبردار بھی کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ 2 سے 3 میٹر تک اس کی اونچائی میں پانی وانی جائے گا۔ حالانکہ وہ پہاڑی علاقے 2 سے 3 میٹر بھی خاصا پانی ہوتا ہے، وہ کوئی کم نہیں ہوتا، کیونکہ پانی پہاڑوں سے نکل کے تیز آنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو کتنا پانی آ سکتا ہے، میرے خیال میں چناب اور جہلم میں کچھ نہ کچھ پانی آئے گا، وہ بیٹ میں رہے یا تھوڑا بہت اوپر جائے تو بڑی پریشانی تو نہیں ہے کہ آپ ایک دم پہنے کو جائیں۔ پہلے آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا سیلاب ہے، یار پھر سے اتنا کوئی بڑا سیلاب، بھائی اتنا بڑا سیلاب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اتنے بڑے سیلاب 11 لاکھ تک چناب میں سامنا کیا، میکسیمم لیول کی میں بات کر رہا ہوں، اور راوی میں میکسیمم لیول 230 کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو آگے پھر کام ہوتا گیا، اور ستلج کی بات کرتے ہیں تو بھی 385 تک میکسیمم اس
2025 کا سیزن گیا تھا، گو کہ وہ فاضل کا یا ادھر آتا جاتا رہا، ادھر آگے آتا رہا، تو یہ سندھ میں بھی 5 کی رینج میں تو چلا ہے، 5-6 کی رینج میں. تو بہرحال اب پانی اکٹھا ہوگا جس طرح سے بارشیں بتائی جا رہی ہیں. تو فی الحال کوئی ایسی خبر نہیں ہے. دوست جو میری طرح تھوڑا کم پڑھے لکھے ہیں وہ جان جاتے کہ اتنا آ رہا ہے. بھائی ایک پانی جیسے انہوں نے BBMB نے کہا کہ ہم پانی 50,000 پونگ ڈیم سے ڈاؤن سٹریم میں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ خبر ہے کہ اتنا پانی آ رہا ہے اور انہوں نے کہہ دیا. اب جو چناب اور جہلم کی بات ہے وہ بارش ہوگی تو پانی آئے گا نا. انہوں نے وہ ایک ڈیپینڈ ہے کہ انحصار کرتا ہے کہ بارش کتنی آئے گی 5 اکتوبر سے 7 اکتوبر کے دوران، پھر اس کے مطابق پانی آئے گا. تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی 2 4 5 10 لاکھ چل پڑا ہے اور راستے میں برالہ پہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی فی الحال کوئی خبر نہیں ہے. گھبرائیں مت، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اور اللہ اس کو بھی لے جائے گا اور جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہم پہلے سے برباد ہوئے پڑے ہیں. اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں، کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ اچھا، کیونکہ کافی ساری چیزوں کو مکس اپ ہم کر دیتے ہیں نا، تو پھر لمبی وائس بن جاتی ہے. چلے میں بس ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستلج میں گنڈا سنگھوالا پر 13,000 کیوسیک ہے، سلیمان کی پر 9200، اسلام پر 15,000، راوی میں جسرا پر 26,000، شادرہ پر 14,000، بلو کی پر 12,000 اور سدنئی براج پر 0. اچھا، راوی کا رات کو وہ بتا رہے تھے کہ رنجیت ساگر ڈیم سے 35,000 انہوں نے چھوڑا تھا، یہ وہی جسر پر 26,000 ہے، یہ بھی 2-3 گھنٹے قبل کا. اب جب نیا ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا تو شاید یہ لیول کم ہو چکا ہو یا تھوڑا بہت بڑھ چکا ہو. اور ویسے ان علاقوں میں بارش تو کل سے ہونی ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اور اضافہ ہو جائے، اور راستے کے جو ندی نالے پڑتے ہیں ان میں سے بھی پانی آ سکتا ہے. یعنی جسڑ اگر 26,000 پہ ایسے برقرار رہتا ہے تو کل سے بارشیں ہیں تو یہ 50-60 ہزار پہ شاید چلا جائے، کیونکہ راستے میں پٹھان کوٹ سے ادھر جو دوسری سائڈ سے پانی آتا ہے نا، کشمیر کٹھوعہ سامبا سے، اس میں کچھ پانی آ جائے. ادھر رنجیت ساگر ڈیم جو ہماچل کے دامن میں یا پنجاب کا اوپری سرا ہے، چندی گڑھ یا اس کے اوپر ہوشیارپور یا اوپر سے، تو اس میں سے پانی آ جائے تو یہ کل ملا کر مختلف جگہوں سے آتا ہوا 60-70 ہزار جسر پر بن جائے تو بھی کافی ہے دوبارہ پریشان کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اب دریا چناب میں مرالہ پر صرف 7300 کیوسک، 73,000 بھی نہیں. یعنی اب تو چناب کا جلوس نکل گیا، اللہ کرے ایسے نکلتا رہے، کچھ بھی نہ آئے، ہم تو یہ چاہتے ہیں. اب دیکھو کل کا انہوں نے بتایا ہوا ہے، کل اگلے 48 گھنٹے یعنی 72 گھنٹے آپ سمجھ لیں تو کتنا پانی بن سکتا ہے. اب مرالہ پر 7300 ہے، خانکی پر صرف 7200، قادر آباد پہ 0 ہے، چنیوٹ برج پر 2200 ہے، تریمو براج پر صرف 1168 کیوسک اور پنجنت پر 26,000، منگلہ ڈیم سے 9,000 کیوسک. رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا. چینل کو تو سبسکرائب کر دیں، نیچے بٹن دبا دیں. اچھا، دریا چناب میں مرالہ پر نہیں، دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 90,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 11,000 کیوسک، کالا باغ پر 85,000، چشمہ پر 84,000، توسہ پر 72,000، گڈو پر 1,17,000، سکھر پر 69,000، کوٹڑی پر 86,000. بہت شکریہ، اللہ حافظ.